हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनेद है। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। आज जो है वो 26 है 2026। और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। अब अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और जो है ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जिन पे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ, जैसे कि टिकटॉक हो गया, या इंस्टाग्राम हो गया, या एक्स हो गया, तो उससे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कन्वर्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी हर वीडियो मौके पे मिल जाए और आप उसको देख सकें। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का चैनल है और इस पर इंफॉर्मेशन 24 आवर्स रिन्यू होके मिलती है। अच्छा जी, हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब राइट नाउ। ऐसी बात जो कि पूरे दुनिया को हिला रही है, वो मैं आज आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ। नंबर वन ये है कि जो हमारा बेसिकली आर्मी चीफ़ है, वही इज़ इन ईरान। और वो ईरान किसी के कहने पे गए हैं। बेसिकली ट्रंप का फ़ोन आया था, ट्रंप के कहने पे वो ईरान गए हैं और मामलात को दुरुस्त करने की तरफ गए हैं। जैसे वो पहले मीडिएशन का रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा था, इसी तरीके से वो मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए दोबारा ईरान गए हैं, तशरीफ़ लेके गए हैं। अब सिचुएशन ये हुई कि अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई और जो बच्चों का वार्ड था उसमें बच्चों की डेथ्स हो गई हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गमगीन हैं, क्योंकि ऐसे अनफॉर्चुनेट सीन है, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं। और इसमें जो है वो इंतज़ामिया जो है वो लगी हुई है कि किसी तरह से कंट्रोल कर सके सिचुएशन को। और इसके साथ साथ जो है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमारे जो बेसिकली हालात ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान के, वो किस तरह से ठीक हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। सिचुएशन ये है कि रशिया में प्यूटन से डायरेक्टर CIA की मुलाकात हुई है और उन लोगों ने यूक्रेन के सिलसिले में उनसे बात करने की कोशिश की है कि भाई आप इस जंग को ख़त्म कर दें और बंद कर दें और ये कर दें और वो कर दें, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे और पूरे नेटो आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी और ये हो सकता है और वो हो सकता है। जिस पे प्यूटन ने कहा है कि अब कोई मज़ीद कोई बात नहीं होगी, अब जो भी बात होगी वो मिज़ाइल के थ्रू ही बात होगी। तो अब मसला ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्यूटन जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का इंसान है। आर्मी से उनका बैकग्राउंड है, आर्मी से रिलेटेड उनका बैकग्राउंड है और वो जो भी बात करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, बग़ैर किसी डर के करते हैं और खुल के करते हैं पूरी दुनिया के सामने, और कोई चीज़ छुपा के नहीं करते। पाकिस्तान का जो दौरा था ईरान का, वो कामयाब है या नहीं कामयाब, ये तो पाकिस्तान जब वापस लौटेंगे आसिम मुनीर साहब तभी पता चलेगा। ईरान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। ईरान कह रहा है, वो पहले भी अपनी बात पे खड़ा था, आज भी वो अपनी बात पे खड़ा है। वो ये कह रहा है ईरान कि आपने जो अमेरिका ने जो MOU साइन किया था, हम उसकी पासदारी करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप वैसे ही करें जैसे कि MOU पे लिखा हुआ है, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली ईरान तो अपनी बात से पीछे नहीं हटा है और वो उसी तरह से बात कर रहा है जिस तरीके से वो पहले ही कर रहा था। अमेरिका ने दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी अब प्रॉब्लम जो है वो मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि अमेरिका जो है वो अब ईरान के साथ जंग नहीं करेगा। अगर हिस्ट्री देखें तो आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जब भी जंग की है तो उसने कमज़ोर ममालिक के साथ ही जंग की है। जैसे लीबिया हो गया, इराक हो गया, वेनेज़ुएला हो गया, इन लोगों के, अफ़गानिस्तान हो गया, इन लोगों के ऊपर अमेरिका अटैक करता है क्योंकि इनको पता है अमेरिका को कि भाई ये ममालिक जो हैं ये रिटर्न अटैक नहीं कर सकते, या ये लोग लड़ने की पोजीशन में नहीं है, ये लोग जल्दी हार मान जाते हैं, या ये लोग, इन लोगों को इनके ऊपर कब्ज़ा करना आसान है। तो अमेरिका उन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करता है सिर्फ। ये ईरान ने रिटेलिएशन दिखाई, ईरान लड़ गया उनसे, तो इस वजह से ईरान के साथ अब लड़ाई मुमकिन पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। रूस का मैंने आप लोगों से जिक्र किया। रूस में ये है कि बेसिकली इसका थोड़ा सा पस मंज़र हमें समझने की ज़रूरत है। अमेरिका के अंदर 40 ट्रिलियन डेट, अमेरिका 40 ट्रिलियन के डेट के अंदर धंसता जा रहा है।
اور اس کے بعد جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں امریکہ کی، وہ بہت زیادہ ورنریبل ہو گئی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. امریکہ کی اکانومی کریش کر سکتی ہے، پیٹرول پرائسز اوپر جا سکتے ہیں، انفلیشن بڑھ سکتی ہے اور حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. تو امریکہ کو اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے ہر صورت جنگوں سے دور رہنا پڑے گا. اس کے علاوہ امریکہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، بات کریں کہ امریکہ کا 40 ٹریلین ڈیٹ ہے، تو ٹریجری بانڈز کے اوپر ہے کہ یہ ٹریجری بانڈز اور کون کون امریکہ کے خرید رہا ہے یا رکھ رہا ہے اپنے پاس، تو وہ بھی بیچنا شروع کر دیں گے مارکیٹ کے اندر، جس کی وجہ سے امریکہ کی جو ویلیو ہے، فائنینشیل سچویشن ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے اور وہ ڈاؤن ورڈز کی طرف جا سکتی ہے. اس میں نمبر 1 پہ جاپان ہے. جاپان کے پاس سب سے زیادہ ٹریجری بانڈز ہیں. اس کے بعد یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، انگلینڈ ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ ٹریجری بانڈز ہیں. اس کے بعد چائنا آتا ہے، چائنا کے پاس ہے. چائنا تو ایسا کنٹری ہے کہ اگر پاکستان کی جب جنگ بھی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، تو چائنا پاکستان کے ساتھ ٹریڈنگ تب بھی نہیں رکی تھی. اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی ٹریڈنگ چلتی رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بیک چینل ہے چائنا کا پاکستان کے طور پہ امریکہ سے بات کرنے کا. تو یہ سچویشن ورلڈ وائڈ ایک جنریٹ ہو رہی ہے آج کے زمانے میں. اور جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے پیوٹن کا جواب، کہ پیوٹن نے بالکل نہ کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی اب ہم جواب دیں گے تو وہ میزائل کی صورت میں دیں گے. اب اٹیک یورپ کے اوپر ہو سکتا ہے. اب یورپ کے اوپر کیسے اٹیک ہو سکتا ہے کہ نیٹو کو، کیونکہ سی آئی کے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ اگر آپ اٹیک نہیں کریں گے، اٹیک بند نہیں کریں گے، رشیا کو کہا تھا، تو پھر ہم لوگ نیٹو جو ہے وہ آپ کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے. تو نیٹو 32 کنٹریز کے اوپر ڈیوائڈ ہوئی ہے بیسکلی، اور وہ اٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی لمحے، جنگ میں کود سکتے ہیں اور وہ تباہی اور بربادی مچا کے اور رشیا کے اوپر وہ اٹیک کر سکتے ہیں، جیسا کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کہا. تو رشیا بالکل بھی اس سے نہیں ڈرتا. رشیا نے ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا کہ جی ہم لوگ میزائل کی صورت میں پھر اس بات کا جواب دیں گے. اب سچویشن جو نظر آ رہی ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جو ہے وہ یوکرین سے بیک آف کر جائیں اور یوکرین روس کو دے دیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یوکرین کو بچا نہیں پا رہے. اس سے واضح ثبوت نظر آ رہے ہیں. اگر یہ دوسرا سرکمسٹانسز ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سین کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لوگ اٹیک کرتے ہیں رشیا کے اوپر، تو اس کا کیا بنے گا. تو ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا رشیا کے ساتھ کھڑا ہوگا، ایران رشیا کے ساتھ کھڑا ہوگا، چائنا رشیا کے ساتھ کھڑا ہوگا. آف کورس مینی کنٹریز ول بی اسٹینڈنگ ود رشیا ایٹ دیٹ مومنٹ. اور سب سے زیادہ جو میزائل گر سکتے ہیں وہ انگلینڈ کے اوپر گر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انگلینڈ از دا کیپٹل آف آل دا یورپین کنٹریز، اور وہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ نیٹو کا انفلوئنس ہے. تو باقی برسلز میں بھی ہے، باقی اور جگہوں پر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر انگلینڈ کے اوپر بہت زیادہ خطرہ ہے کہ انگلینڈ کے اوپر میزائلز داغے جا سکتے ہیں، فائر ہو سکتے ہیں. اب آگئی بات ایران کے اوپر اگین، کہ ایران گلوبل پاور کے طور پہ ابھر کر آیا ہے، اور ایران نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے کہ جی ہم لوگ ایم او یو کے بغیر کسی بھی صورت میں نہیں چل سکتے. جو ایم او یو ہمارا سائن ہوا تھا پاکستان کو درمیان میں رکھ کر، ہم اسی پہ ہی قائم ہیں اور ہم اسی کے مطابق ہی چلیں گے. تو سچویشن ایران نے تو واضح کر دی ہے. اب امریکہ کی طرف سے بیان آنے والا ہے کہ امریکہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا بیان ہے. وہ کیا جنگ چاہ رہا ہے یا جنگ نہیں چاہ رہا ہے. اور اپنا ہارمز جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اس کو تو ایران نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم لوگ اس کو بیسکلی کھولنا اور بند کرنا وہ ہماری ثوابدید ہے. جب ہم چاہیں گے ہم اس کو کھول دیں گے، جب ہم چاہیں گے اس کو بند کر دیں گے. تو اس نے تو کلیئر کر دیا ہے پوری ورلڈ کو ایران نے کہ جی ہم جیسے چاہیں ہم ویسے ہی سچویشن کو چلائیں گے اور ہمیں کوئی بھی دنیا کا بندہ نہیں روک سکتا. تو سچویشن اب پاکستان کے ہاتھ میں بھی ہے، اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جنگ بندی کی جائے، جنگ کو روکا جا سکے اور معاملات کو قابو میں کیا جا سکے، تاکہ جو خطہ ہے وہ اور جنگ میں شامل نہ ہو. پاکستان کے لیے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے بالکل نیکسٹ نیبر کے اندر ایران آتا ہے. ایران کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا، پاکستان کی اکانومی کے اوپر آئے گا. سملرلی جیسے ہم نے افغانستان میں دیکھا، جب افغانستان کے اوپر اٹیک ہوا، امریکنز افغانستان کے اندر گھس گئے اور انہوں نے تباہی مچائی اور لوٹ مار کی، اور جیسے جب آرمی آتی ہے کسی ملک کے اندر تو وہ کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. پاکستان کافی پیچھے چلا گیا تھا.
فوج کو ٹیک اوور کرنا پڑا تھا کنٹری کو، فوج ہی چلا رہی تھی. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کو فوج ہی چلا رہی ہے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ ارد گرد کے سچویشن وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایک عوامی حکومت چلا سکے سوائے عمران خان کے. عمران خان نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ ڈی ایسکلیشن کی جا سکے. اس نے بہت کلیئرلی یہ بات امریکہ کے اندر جا کے کی تھی کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو یہ بات بارڈر سے دور تک جائے گی اور یہ بات کوئی چھوٹی نہیں رہے گی، اس کو چھپے نہیں رہے گی اور یہ بات بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو اس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کافی حد تک 99% کنٹرول کر بھی گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے عمران خان کو حکومت سے ہٹا دیا اور نواز شریف اور زرداری کو دوبارہ سے یہ لیا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا میتھ تھی، یہ لوگ انہوں نے ایسا کیوں کیا جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگین ان کو موقع مل رہا ہے کہ عمران خان کو یہ واپس لے آئیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ موقع اویل کرنا چاہیے اور عمران خان کو واپس لے کر آنا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایران اب کیا جواب دیتا ہے. پوری دنیا اس وقت جنگ کے دھانے پہ کھڑی ہوئی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے کوئی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں کونے دنیا کے اس وقت جنگ کی حالت میں بالکل ریڈی کھڑے ہیں اور کچھ بھی ہونے کے لیے تیار ہے. آپ لوگ اپنی گہری نظر رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اور جو آج پاکستان میں ہوا پمز ہسپتال میں، اس کا بہت دلی افسوس ہے، رنج ہے، دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان جو لوائقین ہیں، جو ان کے ماں باپ ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی خیر خیریت اور عافیت میں رکھے، ہماری فیملیز کو خیر خیریت اور عافیت میں رکھے. آپ سب لوگ میرے سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں اور سب کے لیے دعا کیا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر میں رکھے. میرے چینل کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں. دیکھیں اس سے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس ملتا ہے تاکہ میں اور زیادہ ویڈیوز بناؤں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لیکن مسلسل اس کو آپ لوگ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو ویری مچ گائز.